السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، ہمارے 3 پارے کی تفسیر ہو چکی ہے. ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چوتھے پارے کی تفسیر. 4 پارے کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے شروع کی ہے کہ اگر تمہیں نیکی چاہیے اور اگر تم نیکی کا جو اصل مقصد ہے اس کو پہنچنا چاہتے ہو تو اپنی سب سے پہلی اور سب سے بہترین جو چیز ہے اس کو قربانی دینی پڑے گی. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے تو اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی جو قربانی دینی پڑے گی وہ کیا دینی پڑے گی؟ اپنے محبوب اور پسندیدہ چیز کی قربانی دینی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ نے فرمایا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں نیکی چاہیے تو ہمیں اپنا سب سے پسندیدہ مال، سب سے اچھا مال قربان کرنا پڑے گا. اس کی وضاحت ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے، اور جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے پاس یہ باغ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر جاتے تھے، وہاں کا پانی پیتے تھے، وہاں کے پھلوں کو کھاتے تھے. چنانچہ صحابی اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ سامنے جو مسجد کے سامنے یہ باغ دکھ رہا ہے، میرا سب سے پسندیدہ اور سب سے اچھا باغ یہی ہے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن ذالک مال رابح. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے، تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچازاد بھائیوں میں اور تمام کے تمام رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دی. گویا کہ ہمیں اپنے مقصد کو پانا ہے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے تو اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہم جو پرانی چیزیں ہیں ان کو صدقہ کر دیں، یا جو ہمارے استعمال میں نہیں آنے والی چیزیں ہیں ان کو ہم دوسروں کو دے دیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں اس سے نیکی ملتی رہے گی. اگر نیکی کا حاصل کرنا ہے، نیکی کو پانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر ہر کھانے کو حرام کر کے رکھا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے جان بوجھ کر کے اپنے اوپر کچھ کھانوں کو حرام کر لیا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 96 سے لے کر کے آیت نمبر 97 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا مقام، اس کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے اور دنیا والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ جس کو قرار دیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اللہ نے فرمایا جو شخص خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے وہ مامون ہو جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا،
اس کا خون اس کے لیے محفوظ ہو جائے گا، اس کی جان محفوظ ہو جائے گی، اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، اس کی عزت محفوظ رہے گی، اس کی تمام چیزیں محفوظ رہے گی۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا یہ لازم ہے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دے کر کے رکھی ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو لوگ کفر کرے، جو لوگ انکار کرے، حج کرنے سے انکار کریں یا اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کریں، عبادت سے انکار کریں، تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 103 میں ذکر کیا ہے کہ آپس میں تم اتحاد اور اتفاق سے رہو، یعنی مل جل کر کے رہو، لڑائی جھگڑے مت کرو، اختلاف مت کرو، ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، ایک دوسرے کی برائیاں مت کرو، ایک دوسرے کی بارے میں برے الفاظ استعمال مت کرو، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کی رسی حدیث ہے۔ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن کے اندر جو اللہ نے فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، حدیث کے اندر اللہ نے جس چیز کو کہا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقے میں مت بٹو، اختلاف مت کرو، الگ الگ گروپوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، اور اللہ نے فرمایا تم جہنم کے بالکل قریب پہنچ چکے، جہنم کے گڈھے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وہاں سے بھی بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یعنی پوری امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، کچھ گروپس ایسے ہونے چاہیے جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، دین کی خدمت کریں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں، اللہ کے بارے میں تعارف کرائیں، نبی کے بارے میں تعارف کرائیں، حلال حرام کے بارے میں بتائیں۔ ایسے کچھ علماء ہر دور میں ہونا چاہیے، اور ہے ابھی بھی اللہ کا شکر ہے جو ایسے علماء جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 110 میں کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا، یعنی امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا، سب سے اچھی امت قرار دیا۔ اور کیوں سب سے اچھی امت قرار دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ریزن ذکر کیا اور کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم اچھی امت ہو، اور تمہاری اچھی امت ہونے کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری سب سے اچھی کوالٹی کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے، یعنی اس امت کو خیر امت اور بہترین امت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، اللہ کے بارے میں بتاتے ہو، اللہ کے احکامات کے بارے میں بتاتے ہو، حلال اور حرام کے بارے میں بتاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی فحش کام کرتا ہے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو اس کو منع کرتے ہوئے تؤمنون باللہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا اور اس کی وجہ سے ذکر کیا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کے آتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے کے آ جائے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اور اللہ نے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور زیادہ تر ایسے ہیں جو کافر ہیں، فاسق ہیں، گنہگار لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کرا دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ذکر کیا ہے بیچ میں، اور کہا کہ پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے کتاب دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر چینجز کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا شروع کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 121 سے لے کر کے آیت نمبر 127 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا. غزوہ احد کہتے ہیں وہ غزوہ جس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شامل ہوئے. اور غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا. غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں، یعنی اسلامی تاریخ کے اندر جو سب سے پہلا غزوہ ہوا وہ غزوہ بدر ہوا، اور جو دوسرا غزوہ ہوا اس غزوہ کا نام تھا غزوہ احد. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس جنگ کے اندر شامل تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پوری تیاری کے ساتھ اس میں لے کر کے گئے. اور اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے اندر تیر بھی لگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، آپ کے دانت بھی شہید ہوئی اسی جنگ کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 121 سے لے کر کے 127 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا، اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتے اتار دیے. مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو نازل فرما دیا، اور کہا کہ اگر تم صبر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے، تو تمہارے رب کی مدد نازل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتوں کو نازل فرما دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو بھیجا اور کہا اگر تم جنگ میں لڑ رہے ہو، صبر کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو حاصل کر رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے بھی کر دیں گے. تو اس آیت کریمہ کے اندر، یہ پوری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 133 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا ذریعہ بتایا. اور مغفرت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی بخشش کی طرف بھاگو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تو اپنے رب سے بخشش کی طرف جاؤ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جاؤ. وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو. اس جنت کی طرف اللہ نے فرمایا عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. وعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جنت کی طرف دوڑو. جنت ہے کیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مختصر تعارف کرایا کہ جنت تو وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو جنتیں دیں گے جہاں سے نہریں بہہ رہے ہوں گے. جنتی وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے اندر 100 فلور ہیں، جنت کے اندر 100 درجے ہیں، 100 منزلیں ہیں.
اللہ کے نبی نے فرمایا فی کل درجتن، ہر درجے اور ہر فلور کے درمیان اتنا ہی ڈسٹینس ہے، اتنی ہی دوری ہے، کما بین السماء والارض، جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جنت کا صرف اور صرف ایک فلور اتنا لمبا ہے، اتنا اس کی دوری ہے جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے قدموں میں یاقوت کو، ڈائمنڈز کو اور قیمتی جواہرات کو اللہ تبارک و تعالی بچھا دیں گے، جہاں مومن خوشی خوشی رہ رہے ہوں گے۔ اور اگر مومن نیک ہوں گے، ان کے اہل و عیال نیک ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر سب لوگوں کو ایک ساتھ ملا دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا جنت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے جو مومنوں کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی صفت بتائی کہ مومن ہے کون؟ مومن تو وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں کھل کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے خوشی کا موقع ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں، اور بری حالات ہو تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، مومن وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غصے کو پی جانا ایک مومن کی نشانی ہے، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور اگر مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 134 سے لے کر کے 135 میں ان تمام کی تمام مومنین کی صفت کا ذکر کیا ہے کہ مومن یہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے۔ اور مومن کی کوالٹی ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 144 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان نبی سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور وہ بھی گزر چکے، ان کا بھی انتقال ہو چکا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر نبی انتقال کر جائیں یا نبی قتل کر دی جائیں تو کیا تم بھی اپنے قدموں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور اگر تم اپنے پیروں سے پیچھے ہٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاری کرنے والوں کو نیک بدلا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اور نبی کا انتقال ہونا یا نبی کا شہید ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سے نبی آئے جو اس دنیا کے اندر جو شہید کر دیے گئے، بہت سے نبی آئے جو نیچرلی ان کا ڈیتھ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب نبی کے جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ دیں، دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین کو اختیار کر لیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس کو کیا ہے؟ مرنا ہے۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی انتقال ہوتا ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نبی آئے اور نبی کا انتقال ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی آئے ہیں تو نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہے، نبی کی جو فرمان ہے، حدیث ہے، اس پر عمل کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ نبی موجود ہو یا نبی موجود نہ ہو، ان کے احکامات موجود ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 159 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق
کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیسے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان ہوتے یا سخت دل ہوتے، دو چیزیں اللہ نے فرمایا، بد زبان ہوتے یا نبی سخت دل ہوتے، تو نبی کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں وہ بھی آپ کے آس پاس سے نکل جاتے. تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو درگزر کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، اور ہر کام میں ان سے مشورہ کریں، اور جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو محبت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ نبی جو تھے بالکل نرم دل تھے، سخت مزاج نہیں تھے. نبی کی زبان ایسی تھی کہ زبان مبارک سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے تھے وہ لوگوں کے لیے اطمینان کا سبب ہوتے تھے، خوشی کا سبب ہوتے تھے، ان کے لیے تسلی کا سبب ہوتے تھے، کسی مصیبت کے لانے کا سبب نہیں ہوتے تھے. اور اسی طریقے سے جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے. ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو اپنے آس پاس کے لوگوں سے، دوستوں سے، گھر والوں سے، اہل و عیال سے، اور جو قریبی لوگ ہیں ان سے مشورہ لے لیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 169 سے لے کر کے 171 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں ذکر کیا کہ شہداء ہیں کون. ہمارے درمیان سے کوئی انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے درمیان کوئی گزر جاتا ہے، تو اگر وہ شہید ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے اور ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، یا ان کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. جبکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، آپ ان کو مردہ مت سمجھو، ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہے. اور عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ان کو رزق ملتا رہتا ہے. یعنی جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں، وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو مردہ شمار مت کرو. اب مردہ شمار کرنے اور زندہ رہنے کی کیفیت جو ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کو رزق کس طریقے سے دی جاتی ہے، ہمیں ان بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہے تو یقیناً وہ زندہ ہوں گے، ان کو رزق ملتی ہے تو یقیناً ان کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 180 میں اللہ نے بخیلی اور کنجوسی کرنے سے منع فرمایا. یعنی اگر ہمارے پاس اللہ نے مال دے کر کے رکھا ہے تو اس کے اندر کنجوسی کرنا نہیں چاہیے، بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے مال دے کر کے رکھا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں اور اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، یعنی مال میں کنجوسی کر کے اس کو روک کر کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ نے فرمایا بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے کیا ہے، بدترین عمل ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کیا ہے، یہ بدترین عمل ہے. اور اللہ نے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ نے فرمایا کہ ان قریب قیامت کے دن یہ اپنے کنجوسی کی وجہ سے، جو کنجوسی کرتے ہیں اس کو اپنے گلے کے اندر لٹکا کر کے لے کے آئیں گے. اور آسمانوں اور زمین کا مالک جو ہے، میراث کسی کے لیے ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنجوسی کرنے سے، بخیلی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اب کنجوسی کرنے کی دو شکل ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ آدمی صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، یہ بھی کنجوسی کی شکل ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر
زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، اس انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، لیکن اس کے بعد بھی اس قدر کنجوسی کرتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مال کو بھی نہیں نکالتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صورتوں کو کنجوسی سے تعبیر کیا ہے، اور وہ کنجوسی اس کے لیے قیامت کے دن رسوائی کا سبب ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کنجوسی کرتا ہے اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور اسی طریقے سے صدقہ نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر اس کا مال سانپ کی شکل میں آ کر کے لٹک جائے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو اس کے گلے کے پاس لا کر کے لٹکا دیں گے۔ تو ہمیں اپنے مال میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کنجوسی اور بخیلی کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بہترین عمل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 185 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو مرنا ہے، کسی بھی انسان کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، ہر انسان کو آج نہیں تو کل اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں اس کا انتقال ہونا لازمی ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنی ہی جگہوں سے نکالے جاؤ گے جہاں پر دفن کیے گئے ہو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل فرما دیا گیا، فقط فاز، تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو گویا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دینے پر قادر ہے، تو اللہ جب چاہے گا ہماری موت لے لے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک ہمارے لیے یہ بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، آخرت کے لیے تیار کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک آدمی غربت میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ دنیاوی زندگی چلتی رہتی ہے، دنیاوی اعتبار سے انسان کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی ہی تسلی دیا ہے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں اور تمہارے جانوں کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے۔ آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے تمہارے مالوں کے ذریعے سے اور تمہارے جانوں کے ذریعے سے۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ تمہارے کاروبار میں کوئی لاس ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہارے کسی بزنس کے اندر یا کسی اور چیز میں تمہارا نقصان ہو جائے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جانوں کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ کسی قریبی کا انتقال ہو جائے، کوئی قریبی بچھڑ جائے، اسی طریقے سے کوئی اور صورت درپیش ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کی جانب سے بھی تمہیں الفاظ سننے پڑیں گے، اور مشرکوں سے بھی تمہیں بہت ساری دکھ بھری باتیں تمہیں سننی پڑیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نان مسلم ہو، آپ کو اس طریقے سے الفاظ استعمال کرے آپ کے بارے میں جو آپ کو مناسب نہ لگے، اس پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اللہ نے فرمایا یہی کیا ہے، بہت بڑی ہمت کا کام ہے کہ ایک آدمی صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 190
1 से लेकर के 194 तक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। इन आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया है कि मोमिन जो होते हैं वो गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि आसमान को पैदा करने में, ज़मीन को पैदा करने में, इसी तरीके से रात को दिन में बदलने में, दिन को रात में बदलने में अल्लाह ने फरमाया कि ये अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। ये मोमिन ही समझते हैं कि यकीनन इन चीज़ों को चलाने वाला कोई ना कोई ज़ात है और वो ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो आसमान को पैदा करने पर कादिर है, ज़मीन को पैदा करने पर कादिर है, दिन को रात में और रात को दिन में बदलने पर अल्लाह तबारक व तआला कादिर है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन है कौन। अल्लाह ने उनकी सिफत बताई कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह ने फरमाया मोमिन तो वो है जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े रहते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेटे होते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि, और आसमान और ज़मीन के पैदा करने में गौर व फिक्र करते हैं कि अल्लाह ने कितनी बड़ी आसमान बनाई, बिना किसी पिल्लर के, बिना किसी चीज़ का इस्तेमाल किए हुए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पैदा किया। तो इस बारे में वो गौर व फिक्र करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। वो अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह तूने इन चीज़ों को बिला मकसद पैदा नहीं किया, बिला वजह नहीं पैदा किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है और हमें जहन्नम के अजाब से बचाना और अपनी पकड़ से बचाना। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता। और मोमिन ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह जिसे तूने जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया, यकीनन तूने उसे जलील कर दिया, उसे रुसवा कर दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मदद करने वाला नहीं होगा, उनका कोई भी दोस्त और उनका कोई साथी नहीं होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 200 में कामयाबी के कुछ तरीके जिक्र किए। ये कामयाबी क्या है, असल कामयाबी लोग समझते क्या है और सच में कामयाबी क्या है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु वस्साबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम साबित कदम रहो, यानी अल्लाह के रास्ते में डट जाओ और उस पर जम जाओ। वराबितु, और एक दूसरे को थामे रखो, एक दूसरे को जोड़े रखो, सब्र करो। और दूसरी चीज अल्लाह ने फरमाई दूसरे को जोड़े रखो। वजाहिदू फी वराबितु, और जिहाद की तैयारी करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत करीमा के अंदर बुनियादी चीजों का जिक्र किया है। फिर चौथे पारे के अंदर ही हमारी नई सूरह शुरू हो रही है, सूरतुन निसा। सूरतुन निसा ये मदनी सूरह है और इसके अंदर तकरीबन 163 आयत करीमा है, 174 आयत करीमा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर भी कुछ बुनियादी चीज़ों का जिक्र किया है। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू किया है कि तकवा अख्तियार करने का, कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम तकवा अख्तियार करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों, तुम अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उस एक जान से तुम्हारी जोड़ी को पैदा किया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के जरिए से दुनिया के अंदर बहुत सी जानों को अल्लाह ने पैदा किया। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो जिसका हवाला दे करके तुम एक दूसरे से रिश्ते जोड़ते हो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिम्मेदार है और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर निगरां है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो है हर चीज़ की करने पर कादिर है। फिर आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया है कि हम शादी करें तो शादी किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया है कि निकाह करना है, ये लाज़मी शर्त है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है, कोई मर्द ऐसा है
جو ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان میں سے جس کو چاہو 2 عورتوں سے شادی کر لو یا 3 عورتوں سے شادی کر لو یا 4 عورتوں سے شادی کر لو، لیکن اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، ایک دوسرے کا جو حق ہے اس حق کو ادا نہیں کر پاؤ گے، تو اللہ نے فرمایا کہ فواحدتن، تو ایک ہی عورت سے شادی کر لو۔ یعنی اگر تم 4 بیویوں کے درمیان اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی عورت سے شادی کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا اپنے الاؤڈیو سے نکاح کر لو، ذالک ادنی اللہ تعولو، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے، ایسا کرنے سے نا انصافی نہیں ہوگا اور تم نا انصافی کرنے سے بچ جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اگر تم نکاح کرنا